یہ سارا وہی کا حصہ ہے کہ اپنا گھر بناؤ اور پھر کھاؤ، کہاں سے؟ من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصلوں کی، پھر چلتی چل جاؤ، سبل ربی کی، اپنے رب کے راستے پر، ذلولن، جو ہموار ہے تیرے لیے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور وہ اللہ کی وحی کو اوبے کرتی ہے، وہ وہی کام کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک وحی ہمیں بھی تو کی گئی ہے، مگر ہم کتنا اس وحی کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک شہد کی مکھی سے یہ لے لیں کہ اس کو جیسے بتایا گیا ویسے ہی وہ کام کر رہی ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتی، اپنی انا کو نہیں بیچ میں لے کر آتی۔ اور دیکھیں اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اگر کائنات کی ہر چیز ہی دیکھ لیں اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اپنی حد میں رہتی ہے، جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا نا وہ ویسے ہی کر رہا ہے۔ ایون کتا تک ہے نا، ہم چاہے اس کو پلید کہیں، چاہے اس ناپاکی ناپاکی کے ہمارے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو راستہ بتایا اس کے اوپر چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو کوئی راستہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کوئی راستہ ہمیں بھی بتایا، صراط مستقیم، ایسا ہے نا، ہمیں بھی تو ایک راستہ دیا گیا ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ ہم بھی چلتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں چلتے تو کیا ہم سے ایک مکھی اچھی نہیں ہے کہ جو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چلتی، جیسے اس کو سکھا دیا گیا ویسے ہی کرتی ہے؟ یہ سارا کام فیمیل مکھیاں کرتی ہیں، فیمیل، نر نہیں کرتے۔ نر کا کام صرف میٹنگ کا ہوتا ہے، اور ایک ان کی کوئین بھی ہوتی ہے، ملکہ مکھی، اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، یہ چوز کرتی ہیں۔ اچھا اس میں بھی نہیں ہے کہ دو پارٹیاں بنا لیں، لڑ لڑ کے پاگل ہو جائیں، کوئی کہے جی ہماری کوئین بناؤ، دوسرے کہے ہماری کوئین بناؤ۔ کرسیوں کے لیے تو کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، تم ان سے ہی سیکھ لو۔ اتنی شرم کی بات ہے نا ہمارے لیے، عقل سمجھ شعور رکھنے والا انسان کتنی نیچلی سطح پہ گر جاتا ہے کہ ایک مکھی بھی اس سے بہتر ہو جاتی۔ اس کے پیڑ سے نکلتے ہیں ایسے شہد جس کی مختلف رنگ ہے، اور واقعی کہیں سفید ہے، کہیں سرخ ہے، گولڈن سا ہے، کہیں بالکل سیاہ رنگ کا بھی شہد ہوتا ہے، سبھی مفید ہیں، اس کے پیڑ سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور شفا ان کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کی بیماری کے لیے شفا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے کہ اس میں بہت زیادہ شفا ہے، عظمت اس سے بیان کی گئی۔ شہد یعنی اتنی شفا ہے، یہ کتنی اس کے اندر پرفیکشن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ میٹھی چیزیں اور شہد بہت پسند تھا۔ اور شفا کا تو یہ بات ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کو ڈائریا ہو گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ اگلے دن آیا کہنے لگا اور زیادہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کو اور پلاؤ۔ پھر آیا کہتا اور زیادہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پلاؤ، تو پھر حتیٰ کہ اس کا پیٹ صاف ہو گیا۔ 3 بار آپ نے اس کو یہی فرمایا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو اس نے پھر پلایا تو شفا ہو گئی۔ اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر وہی فوت کرتا ہے تم کو۔ موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، موت کسی حادثے کے ہاتھ میں نہیں، موت کسی بیماری کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہے جو مار دے گی، کوئی حادثہ ہے جو مار دے گا۔ موت بھی اللہ ہی کی اذن سے آتی ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی اٹھائے گا۔ وَمِنْكُمْ، اور جو فوت نہیں ہوتا، تو تم میں سے بعض تو فوت ہو جاتے ہیں نا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ اگر زندگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر کوئی تم میں سے ایسا ہے جو پھیر دیا جاتا ہے حقیر عمر کی طرف۔ کون سی عمر ہے؟
جس میں انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے. اور لِكَيْ لَا يَعْلَمْ، اس طرح کہ نہ وہ جانے بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی، کہ علم والا تھا اور اس کے بعد کیسے ہو گیا، بالکل بے علم ہو گیا. عقل ہی نہیں رہتی نا، سمجھ ہی ختم ہو جاتی ہے. وہی انسان جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی میں تو بہت بڑی چیز ہوں، آپ مجھے بتائیں گے ہمیں کیا نہیں پتا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، وہی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا ہوا ہے. میں کیا عقل کی بھی بات کر رہی ہوں کہ بے عقلی کی کر رہی ہوں، کہ میں کیا بول رہی ہوں. بالکل سمجھ ختم ہو جاتی ہے. جہاں اس کی اور طاقتیں زائل ہونے لگتی ہیں وہاں عقل سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے، علم بھی ختم ہو جاتا ہے. توجہ دلائی گئی کہ انسان حقیقت پہ اپنی غور کرو. کون ہے جو اس وجود کو لے کر آیا دنیا میں؟ کس نے تم کو وجود دیا کہ تم یہ بن کے بیٹھے ہوئے جو انسان، یہ کس نے وجود دیا؟ اللہ خلقکم، اللہ نے پیدا کیا. کون ہے جو واپس لے جاتا ہے؟ کبھی بچے کی عمر میں کوئی ہوتا ہے تو بچپن میں ہی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کو جوانی میں لے جایا جاتا ہے، کوئی ڈھیڑ عمر بڑھاپے پہ پہنچ جاتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے بستروں پر. گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ اب اس کے اوپر رحم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اٹھاتا. اور چلتے چلتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ رسیل عمر کو پہنچ جاتا ہے، ایسی عمر جس میں کچھ سمجھ عقل کام کرنا بند کر دے. جو حلیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، جس کا علم زائل نہیں ہونے والا، کبھی ختم نہیں ہونے والا، وقت کے گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو جاتا، جس کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی، ہمیشہ قدرت والا ہے، وہ ہمیشہ سے علم والا ہے اور ہمیشہ تک ہے. تم ہو جس کی طاقت بھی ختم ہو جاتی، قدرت بھی ختم ہو جاتی، علم بھی ختم ہو جاتا، حتیٰ کہ دوبارہ بچے بن جاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کے سامنے کیوں نہیں پھر جھک جاتے؟ ایک ایسا انسان جس کی طاقت ظاہر ہونے والی ہو، علم ظاہر ہونا، اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتا جس کی طاقت کو زوال نہیں؟